سوال آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، کیا اتباع رسول کے بغیر عشق رسول کا دعویٰ درست ہے یا نہیں؟ اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فقہی یا شرعی سوال کرنا چاہیں تو دونوں علماء کرام ضرور اس کے جوابات دیں گے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حافظ عتیق بھنڈی سے بول رہا ہوں، انڈیا۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ جمعہ کے دن جی بات کیجیے۔ مسجد کی جگہ کم ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سڑکیں ہمیشہ اکثر ناپاک ہوا کرتی ہیں، تو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے 2 تراویح پڑھائی جاتی ہے، 2 عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، تو جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ تو اگر ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کا گنہگار کون ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوال ٹھیک، بہت شکریہ۔ اور کچھ کہنا چاہیں؟ بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اکثر آپ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ کی بڑی فضیلت ہے، بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کیا فضیلت ہے اس کی؟ اور پھر یہ بتائیں کہ اس کے بعد بندے کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے یا آنی چاہیے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رویت مبارکہ کی زیارت یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ دلائل الخیرات کے شروع میں علامہ جزولی نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ میرے امتی آخری زمانے میں آئیں گے اور وہ لوگ میرے دیدار کے اتنے مشتاق ہوں گے کہ وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر کے بھی میرے دیدار ان کو مل جائے تو وہ لینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ اتنی عظیم دولت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت ایک انصاری صحابی ہیں، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کر واپس آئے تو اپنے باغ میں پہنچے، کچھ کام میں مصروف تھے، تو کسی نے اطلاع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہو گیا۔ اچھا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کہ اے مالک، میں ابھی ان آنکھوں سے تیرے حبیب کو دیکھ کر آیا ہوں، اب نہیں چاہتا کہ ان آنکھوں سے کسی اور چیز کو دیکھوں۔ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ اچھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ایک مرتبہ رو رہے ہیں، وحشت ان پہ طاری ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے ثوبان؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو دنیا ہے، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن کل جنت میں آپ تو نبیوں کے مقامات میں ہوں گے اور میں کسی اور مقام میں ہوگا، وہاں پر آپ کی زیارت کے بارے میں سوچ کے مجھ کو وحشت ہو رہی ہے کہ اگر نہیں ہوگی تو کیا کروں گا میں۔ اللہ، تو نبی نبی کریم متلاشی رہتے تھے۔ متلاشی رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کسی کو ہو جائے، دیکھیں زیارت مختلف حالتوں میں ہوتی ہے۔ علامہ ابن سیرین نے لکھا کہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو خود انسان کی بد عقیدگی پہ دلالت کرتی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بیمار حالت میں دیکھے یا پریشان حالت میں دیکھے اچھا، تو خود اس آدمی کی بد عقیدگی کی دلالت ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا فرما رہے میری امت کا کیا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس قسم کی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کی بے ایمانی کی اوپر دلالت کی جا رہی ہے کہ تمہارا عقیدہ خراب ہے۔ اور جو بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں عام حالت میں دیکھتے ہیں اور بہرحال ان کے خوش نصیبی دنیا آخرت کی بلائیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دیدار مصطفیٰ پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جناب میرا ایک سوال ہے جی، کہ ایک خاتون ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے، نارمل حالت میں نظر آتی ہیں، اوکے، گھریلو امور بھی ٹھیک طریقے سے انجام دیتی ہیں، پر کبھی کبھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور روتی رہتی ہیں پھر۔ اچھا، تو انہوں نے ایک دن غصے میں آ کے سورہ مبارک کے 2 صفحے پھاڑ کر ان کو بالکل پھاڑ کر نالی میں بہا دیا۔ اچھا، تو اس کے لیے مجھے پوچھنا ہے کہ اس کے لیے کیا کفارہ ادا کیا جائے، کیونکہ وہ بعد میں بہت شرمندہ بھی ہے، روتی بھی ہے اس معاملے میں۔ اچھا، ایک یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ تھی پر ابارشن ہو گیا اس کا، تو اس کے لیے وہ روزے اب کیونکہ چل رہے ہیں تو روزے وہ اس حالت میں کیسے رکھ سکتی ہیں اور نماز کے متعلق؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب بات مکمل کرنا چاہ رہے ہیں دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا یہ تو ایک ایسی عظیم دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ صحیح، لیکن دوسری صورت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیگر قسم کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے، مگر وہ ان کی بدعقیدگی پر، ان کی بربادی پہ دلالت کرتی ہے۔ اچھا، یہ مفتی صاحب کنفرم بات ہے کہ جس کو دیدار مصطفیٰ ہو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقرب ترین شخص بن گیا؟
دیکھیں اس کے بارے میں یہ تو ہے کہ من رانی فقط رانی، ان شیطان اللہ یتمثل بہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ زیارت کی ہو تو مستقل طور پہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرب ہو گیا ہو۔ بعض اوقات کوئی بندے کا کوئی اچھا عمل ہوتا ہے یا دل کی ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس پر اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو یہ عطا کیا جائے تو اس کو عطا کیا جاتا ہے، لیکن اس کی حالت میں بہرحال تبدیلی آ سکتی ہے۔ یعنی یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی کہ جن آنکھوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، اب تو ذمہ داری ہو گئی کہ باقی پوری زندگی پہ اتباع رسول میں گزارے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، یہ الفاظ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، تقاریر میں بھی آپ حضرات استعمال کرتے ہیں اور ایک سلوگن بھی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ پھر حضور کے مقام سے کیا مراد ہے؟ اس پہ گفتگو کروں گا وقفہ مختصر سے بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات عارف کے ساتھ۔ جی شیخ صاحب کیا کہیں گے عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ؟ دیکھیے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے تو یقین جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنے فضل سے جو عز و شان مرحمت فرمائی ہے، جو آپ کو فضائل و کمالات مرحمت فرمائے ہیں، یہ اسی کے مجموعے کا نام عظمت مصطفیٰ ہے۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اول خلق فرمایا اور سب سے آخر محبوس فرمایا، آپ پر نبوت کو ختم فرمایا، تمام روح انسانیت پر آپ کو اور تمام روح زمین پر اپنی تمام خلق پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ آپ کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کے قدم بار لگے وہاں کی قسمیں اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہیں، اور آپ کے عظمت و شان یہ کہ کل میدان محشر کے اندر اللہ رب العالمین بعض صحابہ کے عقیدے کے مطابق آپ کو عرش پر جلوہ فرما کرے گا اور عرش کے ساتھ کرسی لگے گی، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ کو دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کہتا ہے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث کتاب الایمان کے اندر کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء نے جو اپنی امت کے ساتھ معاملہ کیا اور امت نے اس کا رسپانس صحیح نہیں دیا، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ان کے اقوال کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور اپنی امت کے بارے میں سرکار غمگین ہوئے کہ کل اللہ رب العالمین بروز محشر جلال کا اظہار فرمائے گا۔ تو اسی وقت اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی عزت و شان کو بیان کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جو بیچارے یہ کہتے ہیں کہ جبریل جو حضور کے استاذ ہیں، تو یہ تو ایک نظریہ ہے کہ انسان رسول جو ہے بالاتفاق فرشتہ رسولوں سے افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور حضرت جبریل کو حضور کا استاذ کہنا ہے کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ ما یبکی کا یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں بتاتا، میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی حضور اپنی امت کے لیے اس قدر حرمت رکھتے ہیں کہ میں اپنی امت کی باتیں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے حبیب آپ کی عزت و شان یہ ہے کہ آپ اس کو تو نہیں بتاتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو انا سنردیک فی امتک،